بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اسرائیل جنگ کا طبل بج گیا۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی دہشت گردوں کی بمباری کے بعد اسرائیل پر ایرانی حملوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایران اگلے 24 گھنٹوں سے اسرائیل پر بیلسٹک کروز میزائلوں اور بمبار ڈرون طیاروں سے بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خبردار کر دیا، اسرائیل نے ملک میں واقع زیر زمین اپنی پناہ گاہیں کھول دی ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی سفارتخانوں کی سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اب تک اسرائیل نے 7 ملکوں سے اپنے سفارتخانے سفارتکاروں سے خالی کروا لیے، جن میں مصر، ترکی، یو اے ای، اردن، بحرین اور مراکش شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی خوفناک جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے پہلی بار اپنے بیلسٹک کروز میزائل تیار کر لی ہیں۔ ایلات شہر میں اسرائیلی بیلسٹک کروز میزائلوں کی موومنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان غزہ میں 7 امدادی کارکنوں کے قتل کے بعد کیا گیا۔ گزشتہ سال نومبر میں بھی 3 ممالک چیلی، کولمبیا اور بولیویا نے بھی فلسطین پر حملوں کے خلاف احتجاجاً اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے سفراء کو واپس بلا لیا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 180 دن گزر جانے کے باوجود فلسطین پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد اور اردن کے شاہ عبداللہ کا اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے شاہ عبداللہ کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ 2 ریاستی حل کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ فلسطین اقوام متحدہ کا رکن بن جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے 140 ممالک فلسطین کو ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ فلسطینی ریاست کو اب اقوام متحدہ کا رکن بن جانا چاہیے۔ ریاض منصور کے مطابق سلامتی کونسل رکنیت کی فلسطینی درخواست پر ووٹنگ کرے۔ اقوام متحدہ کی رکنیت فلسطینیوں کا حقیقی اور جائز حق ہے۔ ریاض منصور نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ پر ماہانہ اجلاس 18 اپریل کو ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے سفارتخانے خالی کر لیے۔ ایران کی جانب سے شدید رد عمل کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل نے سفارتخانے خالی کرنا شروع کر دیے۔ اسرائیلی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شین بیٹ اور وزارت خارجہ کی طرف سے صورتحال کے جائزے کے بعد دنیا بھر میں متعدد اسرائیلی سفارتخانوں کو خالی کر دیا گیا۔ ایران کی جانب سے دمشق، شام میں اپنے قونصل خانے پر مہلک حملوں کا جواب دینے کی دھمکی کے بعد اسرائیلی فوج نے ریز روس کو بلایا اور ملک میں جی ایس پی کوآرڈینیٹرز کو بلاک کر دیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایرانی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل نے ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح سے ہائی الرٹ کر دیا، جبکہ ریزرو فوجی بھی طلب کر لیے گئے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایران براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق ایران اس وقت اسرائیل سے بہت ناراض نظر آ رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہ اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ CIA نے ایران کے ایک خاص منصوبے سے متعلق اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس کے مطابق ایران اپنے حملے میں سینکڑوں ڈرون اور درجنوں کروز میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایران سے یہ ڈرون اور میزائل پرواز بھریں گے اور اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کو اپنا ہدف بنائیں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارتخانے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 8 افراد جام بحق ہو گئے۔ جام بحق افراد میں سفارتکار بھی شامل تھے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے کہا ہے کہ شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی فضائی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی حمایت کا انحصار غزہ میں شہریوں کے تحفظ پر ہے۔ جو بائیڈن کی نیتن یاہو کو وارننگ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی صدر نیتن یاہو کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حمایت غزہ میں شہریوں کے تحفظ پر منحصر ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں سویلینز اور غیر ملکی فلاحی کارکنان کا تحفظ یقینی بناؤ یا پھر حماس کے جنگجوؤں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں امریکی سپورٹ سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم پر انسانی بحران سے نمٹنے اور فلاحی کارکنان کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کو اپنے مذاکرات کاروں کو مزید اختیارات دینے اور بلا تاخیر ڈیل کو کسی نتیجے پر پہنچانے پر بھی زور دیا گیا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ غزہ سے متعلق امریکی پالیسی کا دار و مدار ہمارے بتائے ہوئے اقدامات پر اسرائیلی عمل درآمد کے ہمارے جائزے سے مشروط ہوگا۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے ایک بیان میں نیتن یاہو پر واضح کر دیا ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہمیں وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو غزہ سے متعلق امریکی پالیسیوں میں تبدیلیاں نظر آ جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے 101 فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 101 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی قید سے رہائی پانے والے 101 افراد رفح پہنچ گئے۔ رہائی پانے والے افراد کو رفح میں طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے بیشتر افراد شدید زخمی حالت میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو غزہ جنگ کو فوری ختم کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ جنگ کو فوری ختم کرنا ہوگا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل لوگوں کو مارنا بند کرے اور امن کی طرف لوٹے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو فلسطینیوں پر بمباری کی ویڈیو جاری نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حملوں کی ویڈیوز جاری کرنے سے اسرائیل تعلقات عامہ محاذ پر ناکام ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی سرکار کو کرارا جواب۔ چین نے بھارت کے 30 دیہات دریاؤں اور جھیلوں کے نام تبدیل کر دیے۔ چین نے متنازع سرحدی علاقوں پر خود مختاری کا دعویٰ کرنے والے بھارت کے 30 دیہاتوں دریاؤں اور جھیلوں کے نام تبدیل کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے درمیان بھارتی ریاست اور اروناچل پردیش کا نام تبدیل کر کے زنگنان رکھ دیا۔ زنگنان سے متصل 30 دیگر علاقوں کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے۔ چین کی وزارت برائے شہری امور کے مطابق چین نے اروناچل پردیش کے چینی نام پر زنگنان میں 30 مقامات کے ناموں کو معیاری بنایا ہے۔ متنازع سرحدی علاقوں کے حوالے سے چین اور بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی حکام کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات آنے کے بعد چینی حکام نے بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچائی تسلیم کرنے کو کہا۔ دوسری جانب چینی علاقوں کا مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اروناچل پردیش کا دورہ کیا۔ مودی نے دورے کے دوران چینی علاقے زنگنان کی 13,000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ میں بنائی گئی اسٹریٹجک سیلا ٹنل کا افتتاح کیا۔ چین نے بھارتی وزیر اعظم کے دورے پر شدید سفارتی احتجاج ریکارڈ بھی کروایا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں مودی کے دورہ اروناچل پردیش سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ زنگنان چینی علاقہ ہے۔ چینی حکومت نے کبھی بھی اروناچل پردیش پر بھارت کے نام نہاد دعووں کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو چین میں زنگنان کے علاقے میں من مانے طور پر ترقی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔